بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اردو 101 کا سبق نمبر 24 یعنی 24۔ آج ہم نے شبلی نعمانی کا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے اور سوانح عمری۔ مین تو ہم نے اس میں سوانح عمری ہی پڑھنی ہے۔ یہ لیکچر یہ جو آپ آ رہے ہیں نا فائنل ٹرم کے، مڈ ٹرم ہمارا 22 لیکچرز ہوتے ہیں، 22 لیکچرز ہوتے ہیں مڈ ٹرم میں، وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب ہم نے سٹارٹ کر دی ہے فائنل ٹرم کی سیریز سٹارٹ کر دی ہے ہم نے۔ ایک لیکچر جو ہے آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے، یہ 24 ہے، تو 23 سے آگے آنورڈ جو ہے وہ فائنل ٹرم کی پریپریشن ہے۔ تو پلیز ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھا کریں، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اور یہ والے لیکچر بہت زیادہ لینتھی ہیں، ان میں آپ لوگوں نے جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، بس آپ لوگوں نے سنتے جانا ہے، ڈیٹس یاد رکھنے، نام یاد رکھنے ہیں، اور سوانح عمری یاد رکھنے ہیں کہ جو ہے کس شاعر نے کتنی سوانح عمری لکھی اور کون کون سی لکھی، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اور کس نے کیا کہا تھا سوانح عمری کے بارے میں، یہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں۔ باقی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، میں کوشش کروں گی کہ ہم جلدی سے اسے ختم کریں۔ آپ لوگوں نے بس سوانح عمری میں جو ہے اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوانح جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو دراصل سانحہ کی جمع ہے۔ سانحہ سے مراد ہے حادثہ، ٹھیک ہے، یہ ایم سی کو اس کے حساب سے یہ آ جاتے ہیں۔ تو سوانح یا سانحہ کا مطلب جو ہے واقعات، حالات اور سفر عزیز بھی ہو جاتا ہے۔ سفر عزیز مطلب زندگی کا سفر، تو کسی بھی شخص کا وہ سفر جو وہ قبر سے لے کر نا مطلب جو جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تب سے لے کر قبر تک جتنا بھی سفر کرتا ہے نا، وہ سمجھ اس کا سفر عزیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو روز اول سے اور وہ سمجھ لو کہ یعنی اس کی جو ہے وہ سارے حالات و واقعات جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ جاتا ہے، وہ سارے جو ہے سوانح عمری اسے ہم جو ہے سوانح نگاری کہتے ہیں۔ تو روز اول سے روز آخر تک کا تمام تر صفحہ جب کوئی لکھا رہی ہے یا مصرف اپنی تحریر میں صفحہ وہ یہی بات، تو اس کو ہم سوانح نگاری کہتے ہیں۔ جب کوئی مورخ کسی کے حالات و واقعات کو جمع کرتا ہے تو ہم اس تحریر کو سوانح نگاری نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آپ لوگوں نے فرق یاد رکھنا ہے سوانح نگاری میں اور جو ہے جب ہم کسی کے حالات و واقعات کو جمع کرتے ہیں نا تو پھر ہم اسے روزنامچہ کہتے ہیں یا ڈائری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کا تمام تر سفر روز اول سے روز آخر تک کا جو ہے ایک مصنف اپنی تحریر میں جو ہے وہ لکھتا ہے نا جب، تو اسے سوانح نگاری کہتے ہیں۔ تو اس میں تاریخی اعتبار سے حالات و واقعات کا بیان ہوتا ہے روزنامچہ میں، ٹھیک ہے۔ تو سوانح عمری میں ضروری ہے کہ اس میں خاص طرح کی ادبیت ہو، اس میں شعریت پائی جائے، یا اس میں خیالات کے طوطے ایسے اڑ جائیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زبان مطلب اس میں ادب ہو، ٹھیک ہے، ادبیت ہو، تو مطلب پڑھنے والا جو ہے لطف اندوز بھی ہو۔ اب یہ شارٹ کورسز بھی امپورٹنٹ ہے۔ طبع احساس کی تسکین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جب ہم زندگی کے مشاغت سے جو ہے مطلب جب ہم بہت زیادہ جو ہے نا تھک چکے ہوتے ہیں اور مطلب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایک سائڈ پہ کر کے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں اور ہم کسی طور پر اپنی مشکلات سے اپنی تھکاوٹوں سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر سکون میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سکون ملے۔ تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم جو ہے اپنی خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جن سے ہم حقیقت میں تو نہیں مل پاتے، لیکن جو ہے مطلب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم خیالی پلاؤ جو ہوتا ہے نا اس طرح سے امیجنیشن میں جب ہم امیجن کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو امیجنیشن ہوتا ہے امیجنیشن اور چیز ہے، لیکن خیر مطلب اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم ایسی خیالی دنیاؤں میں جا سکے، ایسے لوگوں سے مل سکے، ایسی شخصیات سے جان سکے جہاں پر ہم نہیں جا پاتے، حقیقت میں ہم ان سے نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے خیالوں میں جو ہے ان شخصیات کے ساتھ خود کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی روزمرہ روٹین سے قدرے تھوڑا سا دور ہو کر ہم خود کو سکون میں جو ہے وہ ہم اس طرح کو فیل کرتے ہیں، سکون فیل کرتے ہیں۔ خیر اب کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو سوانح نگار وہ ایسے سوانح نگاری لکھے کہ پڑھنے والا خود اس کو دور محسوس نہ کرے، یعنی وہ اسے شخصیت اجنبی نہ لگے،
ٹھیک ہے، اور اسے پڑھنے والے کو ایسا لگے جیسے اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس شخصیت کے ساتھ۔ تو اردو جامع انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے اردو جامع میں سوانح عمری کی تعریف، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اردو جامع انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ثانیہ عمری کی تعریف: سوانح عمری تاریخ کی وہ شکل ہے جو انسانی نسلوں اور گروہوں سے نہیں بلکہ افراد سے تعلق رکھتی ہے۔ قدیم زمانے میں ثانیہ عمری کا اصل مقصد کسی شخص کے حالات لکھ کر اس کے کارناموں یا اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنا ہے۔ اس زمانے میں ثانیہ عمری کا موضوع صرف بڑے لوگ ہی ہوتے تھے، مگر اب یہ روایت بدل چکی ہے۔ ان زمانہ نگار کا فرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ثانیہ عمری کے متعلق صحیح سے حالات اس طرح پیش کرے کہ وہ قاری کے سامنے زندہ شخصیت کے روپ میں سامنے آ جائیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں ثانیہ عمری پہلے جو ثانیہ عمری تاریخ کی وہ شکل ہے جو انسانی نسل و گروہوں سے تعلق نہیں بلکہ افراد سے وہی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کسی بھی انسان کے روز اول سے روز آخر تک کے تمام حالات واقعات کو جب ہم ایک ثانیہ نگار لکھ دیتا ہے نا تو اس کو ہم ثانیہ نگاری کہتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس میں جو ہے اصل مقصد کسی شخص کے حالات، اس میں کہتا ہے کہ ثانیہ عمری کا مقصد صرف بڑے لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہوں کے بارے میں لکھی جاتی تھی اور ان کے واقعات کو قلم بند کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے اور وہ اس طرح سے لکھی جاتی تھی کہ وہ قاری کے سامنے زندہ شخصیت کے روپ میں سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیشہ بادشاہوں کے جو ہے حالات واقعات کو قلم بند کرتے تھے، کیونکہ بڑی بڑی شخصیت کے بارے میں لکھی جاتی تھی نا، تو اس کی زندگی میں معمولی واقعات، حالانکہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں معمولی واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے شخصیت دراصل ان معمولی واقعات کے ذریعے ہی بن رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ عمری کا مقصد ایک شخص کا مکمل خاکہ آپ کے سامنے لانا ہے، اور وہ خاکہ اس وقت مکمل نہیں ہوتا مطلب ثانیہ عمری میں جب تک ہم اس کے واقعات کو، اس کے حالات کو، اس کے اعداد و خسائل کو صحیح سچی صداقت کے ساتھ پیش نہیں کرتے نا، تو تب تک جو ہے وہ مطلب کہ تب تک وہ ثانیہ عمری صحیح نہیں تصور کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ خیر اس میں مطلب خواہ کا قصیدہ خوانی نہیں ہوتی، یعنی اس میں قصیدے نہیں پڑھے جاتے اور نہ ہی کسی کی توصیف کی جاتی ہے، لہٰذا اس میں محاصرہ معائب دونوں کی نشاندہی کی جائے۔ تو ڈاکٹر عبدالقیوم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ثانیہ محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم اور مشاغل زندگی و وفات کا بیان ہی نہیں بلکہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، عادات و طوار، اخلاق و معاشرت و وراثت و نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بن گئی ہے۔ یعنی اردو کا فنی کا ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقیوم نے یہ کہا تھا ثانیہ نگاری کے بارے میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب ثانیہ محض ایک انسان کی پیدائش ان ساری چیزوں کا بیان نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے ظاہر و باطن کی وہ حقیقت میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن دونوں کو، اور اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ معاشرے میں کس طرح سے وہ بیہیویئر اس کا کہتا ہے، وراثت اور نفسیاتی کیفیت، مطلب کہ سائیکولوجیکلی بھی اس کی جو ہے اس کو جو ہے جج کرنا، اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان، سب کچھ جو ہے وہ اب ثانیہ نگاری میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی اندرونی شخصیت یعنی اس کا انٹرنل ایکسٹرنل یعنی بیرونی اور اندرون دونوں کا فرق جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، اور جو ثانیہ نگار اس فرق کو بیان کرتا ہے نا وہی ایک بڑا وہی ثانیہ نگار کا بڑا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا ہے یعنی یہ ظاہر و باطن کا مطالعہ بقول ڈاکٹر عبدالقیوم کے کسی بھی شخص کی زندگی سادہ نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی میں غم و الام، ہر انسان کی زندگی میں غم بھی ہوتی ہیں، مشکلات، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں ہم، اور ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو مطلب کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے، تو یہ تو ہر انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب فرق خاکہ اور ثانیہ عمری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ویری امپورٹنٹ کوسچن، شارٹ کوسچن ہے، خاکہ اور ثانیہ عمری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خاکہ نگار کا کام ایک مختصر، ٹھیک ہے، یعنی بریف سے انداز کسی کے عادات و خصال پر روشنی ڈالنا ہے، جس کے ذریعے ہمارے سامنے اس کا سراپا بھی آ جاتا ہے، اس کے عادات و خصال بھی کسی حد تک آ جاتے ہیں، لیکن پوری شخصیت، پوری زندگی ثانیہ عمری میں ہی ہوتی ہے۔ ثانیہ عمری میں وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن خاکہ جو ہے آپ لوگوں نے ان دونوں کا ڈفرینس بالکل اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ ناول اس کے ایگزامپل، ان دونوں کے ایگزامپل ایسے ہیں جیسے ناول ایک وسیع قسم جس میں ہم بہت زیادہ ایک ہی خاندان کی جو کہانی لکھتے ہیں، اس میں زیادہ کریکٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ افسانہ ایک اسمالر یا بریف چیز ہے، ٹھیک ہے، جو ہم وحدت داشت کو قائم رکھنے کے لیے ہم چند ایک کرداروں کو بیان کرتے ہیں اس میں۔ تو مطلب ثانیہ عمری کسی بھی شخص کی مکمل زندگی کا حال ہوتا ہے، اس کی زندگی کی
جبکہ خاکہ جو ہے اس کی زندگی کے چند پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے. یہ آپ لوگوں نے ریفرنس اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. تو یار محمد گوندل نے کہا تھا بنیادی طور پر غالب کی سوانیہ پر انہوں نے کہا غالب پر سوانح کتب و مضامین کا تحقیقی تنقید جائزہ مرتب کیا اور اس حوالے سے وہ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں سوانح نگار کا موضوع ضروری نہیں معروف شخصیت ہی ہو, ایک گمنام انسان بھی سوانح عمری کا موضوع ہو سکتا ہے. یعنی کوئی یہ جو ہے نا جار محمد گوندل یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخصیت بڑی ہی ہو, بلکہ اس سوانح عمری کا ایک گمنام شخص بھی سوانح عمری کا موضوع ہو سکتا ہے. گمنام شخص یعنی کہ ایک عام سا انسان لیکن وہ معروف ہو, یعنی اس کے کام جو ہے وہ اعلیٰ ہوں, کیونکہ عام انسان کا طرز حیات بھی اپنی اندر مطلب وہی بات نا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے, مشکلات بھی آتی ہیں, آسانیاں بھی آتی ہیں, ساری بادشاہوں کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں اور غریبوں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو سوانح عمری کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شخص نامور مسئلہ اول العزم جنگ جو معروف ادیب یا غیر معمولی شہرت کا مالک اطمینان ہو, بلکہ معمولی گمنام انسان بھی سوانح عمری کا موضوع بن سکتا ہے, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے انسان کے سفر حیات کی اگر صحیح فنکارانہ عکاسی کی جائے تو اس کی زندگی کاری کی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے. تو غالب سوانح جو ہے سوانح کتاب و مضامین کا تحقیقی تنقید جیسا ڈاکٹر یار محمد گوندل, یہ آپ لوگوں نے اس چیز یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر یار محمد گوندل نے کیا کہا تھا, اور اوپر جو ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ ڈاکٹر عبدالقیوم, یہ سارے ڈفرینس آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ MCQs میں بھی آپ لوگ سے پوچھ سکتے ہیں. جن کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کوئی شخصیت بڑی ہی ہو, کوئی چھوٹی شخصیت بھی سوانح عمری کے لیے ہو سکتی ہے. تو امیر اللہ شاہین صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ بہرحال شخصیت بڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے, امیر اللہ شاہین صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شخصیت بڑی ہونی چاہیے. کیوں؟ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں سوانح موضوع جو ہے کردار اور کارناموں سے مرکب ہو اور اس قابل ہو کہ آنے والی نسلوں کی دلچسپی کو متحرک کر سکے, یعنی پڑھنے والوں سے انٹرسٹ جو ہے پڑھنے والوں کو اٹریکٹ کر سکے. لیکن کردار اور کارنامے کے مزاج ہی سے ایک عظیم شخصیت بنتی ہے اور وہی سوانح نگاری کے لیے مناسب موضوع ہے. تو یہ کیا ہے فن سوانح نگاری اور دیگر مضامین ڈاکٹر امین اللہ شاہین, جی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں, اس میں کہتے ہیں ایک عظیم شخصیت ہو جس نے بہت سے فتوحات حاصل کی ہوں, ٹھیک ہے, جیسے کہ علامہ محمد اقبال, قائد اعظم, ان کو سب جانتے ہیں, کون ہے جو ان کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ نہیں, حقیقت میں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں شخصیت ایسی معروف ہو کہ وہ لوگ جو کہ بہت سے لوگ ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شخصیت ان کی بہت معروف ہوتی ہے. بہت وہ کیسی, بہت سے لوگ ایسے جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں لیکن ان کا کردار ایسا مثالی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا کردار مثالی ہوتا ہے. کیسی آپ اہل فارس میں علامہ اقبال کو قومی شاعر کا درجہ دیا جاتا ہے, جبکہ مولوی میر رسول کو ہر کوئی مولوی میر رسول کو کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتا, حالانکہ علامہ اقبال کی تربیت مولوی میر حسن نے کی تھی, ٹھیک ہے. تو ان پر بھی تو سوانح نگاری لکھی جانی چاہیے تھی نا, سوانح عمری تو نہیں لکھی گئی, سوانح عمری لکھی جانی چاہیے تھی. تو ان کے حالات واقعات ان کے صرف عزیز کا حال بھی تفصیل بیان کیا جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو گمنام شخصیت تھی, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص واقعی بڑا ہو یا اس کا کردار بڑا معروف ہو, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بڑا ہو یا اس کا کردار بڑا معروف ہو. خیر اب یہاں پر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اس بارے سے کہتے ہیں سوانح نگار کے لیے ہیرو کی شخصیت سے تعلق رکھنا ضروری ہے, کیونکہ ذاتی دلچسپی کے بغیر وہ اس کے حالات و واقعات معلوم کرنے میں کاوش و محنت و تحقیق کو جستجو سے کام نہیں لے گا. شخصیت سے مصنف کا جذباتی لگاؤ سوانح عمری کی معیاری اور بلند پایا بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اصناف ادب اردو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ سوانح عمری جو ہے نا, سوانح نگار نے وقت نہیں گزارا بلکہ بہت ساری زمانی بود پایا جاتا تھا, یعنی کہ آج سے سینکڑوں ہزاروں سے پہلے شخص کے متعلق کچھ لکھنے بیٹھ کے جب آپ اس کے بارے میں ہمارے دستاویزی حقائق کے سوا اور کچھ نہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوگا. تو مطلب جو پھر وہ لکھے گا نا, جو بھی سوانح نگار لکھے گا تو وہ یا تو پھر وہ اس میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور شاعری کے اگر مطلب وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے شاعری کے شاعری ہمیں نہیں آتی, لیکن ہم اگر چاہیں کہ ہم غالب کی سوانح عمری لکھیں تو ہم کوئی اچھی طرح سے نہیں لکھ سکیں گے, کیونکہ ہمیں شاعری تو آتی نہیں, وہ صداقت نہیں ہوگی جو کسی ایسے شخص کے لکھی ہوئی سوانح عمری میں ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں, یعنی وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ ہم جس شخصیت سے ملے بھی نہیں ہوں گے اور جس کے بارے میں ہم اس کے ظاہر و باطن کو اسی طریقے سے جانتے بھی نہ ہوں گے, تو اس کے بارے میں اگر ہم سوانح میں لکھیں گے تو وہ صداقت نہیں ہوگی. اب اس کی ڈیفینیشن ہمیں دیتے ہیں شبلی نعمانی, ٹھیک ہے. انہوں نے تاریخ اسلام کے ہیروز پر ہم نے پیچھے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے سیرت نبوی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے لکھا تھا, اور حالانکہ وہ حقیقت میں تو وہ نہیں, ظاہر ہے کہ وہ کبھی ان سے ملے تو نہیں ہوں گے,
اور کیونکہ یہ شبلی نعمانی تو 20ویں صدی میں لکھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ان سے 1400 سال پہلے کا ہے. تو مطلب کہ اگر اس نے اس طرح ان کی لکھی ہے نا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیوں لکھی؟ کیونکہ انہیں ایک عقیدت یا واقعی وہ تمام کی تمام تر شخصیت جن پر انہوں نے توانیاں لکھی تھی ان سے انہیں عقیدت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ دلچسپی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے لکھی تھی. تو جو ہے اب یہاں پر وہ ہمیں بتاتے ہیں سوانح عمری جو ہے اس کا پورا طریقہ. تو وہ کہتے ہیں جب ہم مواد کی جمع آوری ہو چکی ہوتی ہے پھر ہم چھانٹ پھٹک کرتے ہیں اور بے ترتیب انداز میں جو ہے ہم واقعات کو جمع کر چکے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں جو بات ذہن میں رکھنا ہوتی ہے نا وہ انداز بیان ہوتا ہے لکھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے. جب کوئی بھی لکھنے بیٹھے تو اس کا انداز بیان جو ہوتا ہے وہ اس نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. انداز بیان اچھا ہوگا تو ہی صحیح ہوگی نا. تو ہم اس میں 3 حصے سوانح عمری کے تخلیقی مرحلے میں شمار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے موضوع کا تعین کیا جائے، یعنی اس کا موضوع کیا ہے کہ ہم کیا لکھنے جا رہے ہیں، کس پر لکھنے جا رہے ہیں. پھر ہم جو اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کی تحقیق کی جائے گی. پھر ممدوح کے حوالے سے سوانح کے حوالے سے معلومات اکٹھی کر لیں اور پھر مواد کے مرحلے میں ظاہر ہے کہ آپ پہلے مواد اکٹھا کریں گے، بھی چھانٹ پٹن کرتے ہیں. ویسے یہ آپ لوگوں کو مطلب کیا پتا وہ کوئی شارٹ میں پوچھ لیں کہ کیسے لکھتے ہیں. خیر پھر مرحلہ آتا ہے کسی بھی شخص کی سوانح نگار کی تخلیقی صلاحیتوں کا. تو تخلیقی صلاحیتیں کون سی ہونی چاہیے سوانح نگار میں؟ یہ ویری امپورٹنٹ ہے. تنقید، تخلیق اور تحقیق، ٹھیک ہے. تینوں چیزیں جب اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک کوئی سوانح نگار مکمل سوانح نہیں بنے گا. تو وہ کون سی تنقید، تخلیق اور تحقیق؟ تو ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کا ہے کسی انسان کی صحیح مرکہ کشی کے لیے سوانح نگار کو بیک وقت محقق، مورخ، مبصر، ماہر نفسیات اور ادیب ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی انسان کو جو سوانح نگار کو بیک وقت میں مورخ بھی ہونا چاہیے، مبصر بھی، ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے اور ادیب بھی ہونا چاہیے. اور یہ انصاف کا اجتماع شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اس کے لیے دنیائے عدم میں معمولی انسانوں کی اعلیٰ سوانح عمری بہت کم اور عظیم شخصیت کی نہایت ادنا سوانح عمریاں بہت زیادہ ہیں. اردو میں اول ذکر کے نمونے موجود نہیں، ہاں ثانیہ ذکر کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں. تو مولوی نذیر احمد دہلوی، احوال و آثار ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی. تو مطلب کہ وہ کہتے ہیں بیک وقت میں سوانح نگار محقق بھی ہونا چاہیے، اس کے اس بات کا علم ہو کہ اس نے طریقے تناظر میں کس طرح جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے، اور حالات واقعات سے ایسا بھی ہونا چاہیے، مبصر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ واقعات سے نتائج اخذ کر سکے. پھر وہ ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے اور اصلیت شخصیت تاکہ ہم اس کی اصلی شخصیت تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے. تو اس ساری بات کو اپنی ادبیت کے ساتھ پیش کرے. سوانح عمریاں موجود ہی نہیں کہ جنہیں ہم لوگ مثالی نوعیت کی سوانح عمریاں کہہ سکیں. وہ کہتے ہیں سوانح عمریاں موجود ہی نہیں جنہیں ہم لوگ مثالی نوعیت کی سوانح عمریاں کہہ سکیں. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ معمولی انسانوں کی اعلیٰ سوانح عمریاں، یعنی کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے نا کہ سوانح عمری کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخصیت بڑی ہو، ٹھیک ہے، اس کا کردار مثالی ہو، بس یہ بات. تذکرہ اور ملفوظات ان دونوں کی سوانح عمری کا نقش اول کہا جاتا ہے. تذکرہ اور ملفوظات، ٹھیک ہے. اب کیا ہے سوانح عمری کی بنیادی سی خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کے حالات زندگی کے حوالے سے وہی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سارا ہم بیان کرتے ہیں سوانح عمری میں. وہ ہم اردو میں پہلے سوانح نگار کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کو. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ، مولانا الطاف حسین حالی. تو انہوں نے کل ملا کر 3 سوانح عمری لکھی تھی. حیات سعدی 1882 1882 میں، اور دوسری حیات جاوید 1897 میں، جو کہ انہوں نے جس میں سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی تھی. اور تیسری یادگار غالب، ٹھیک ہے. دراصل ان کی ایک ایسی تصنیف ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. کون سی؟ یادگار غالب. یہ کس نے لکھی تھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے. تو یعنی ان کی 3 جو تھی حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب. یہاں حیات سعدی میں سعدی کے بارے میں لکھا تھا، شیخ سعدی کے بارے میں، اور حیات جاوید میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا تھا، اور یادگار غالب میں غالب کی سوانح عمری لکھی تھی. تو کیونکہ حالی بہت زیادہ منکسر المزاج آدمی تھے، بہت عجز رکھتے تھے، ان کی سوانح عمری میں نیاز مندی کا تاثر پایا جاتا تھا. تو انہوں نے حیات جاوید پر سید احمد کی سوانح عمری لکھی، ہم پڑھ چکے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں الطاف حسین حالی سید احمد خان سے بہت زیادہ متاثر تھے. علی گڑھ تحریک کا باقاعدہ وہ حصہ تھے، اور علی گڑھ تحریک کا باقاعدہ حصہ تھے. کون؟ مولانا الطاف حسین حالی. علی گڑھ تحریک کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ سر سید کے افکار سے متاثر ہوئے تھے. تو غالب کے الطاف حسین حالی، غالب جو تھے، الطاف حسین حالی جو تھے نا وہ غالب کے شاگرد تھے. الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے حیات سعدی لکھی تھی 1897. ڈیٹس آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. 1882 میں حیات سعدی لکھی تھی اور 1897 میں یادگار غالب لکھی تھی. یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. خیر آگے ہم شبلی نعمانی
شبلی نعمانی کا پڑھیں گے. شبلی نعمانی نے جو ہے انہوں نے بھی اسلامی تحریک مشاہیر کے حوالے سے لکھی. المامون کے نام سے ایک سوانح عمری لکھی جو خلیفہ مامون رشید کے حالات و واقعات پر مبنی تھا. پھر انہوں نے سیرۃ النعمان لکھی جو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے تھی. پھر الفروق لکھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی. اور پھر سوانح مولانا روم کے حوالے سے, ٹھیک ہے, مولانا روم کے حوالے سے جو ایک بہت بڑے صوفی درویش گزرے ہیں. پھر انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنا شروع کیا. اب سیرت نبی تو وہ جو ہے وہ ہم پچھلے چیپٹر میں بھی یہاں یہ پڑھا ہے ہم نے شبلی نعمانی کا, جسے شبلی نعمانی مکمل نہیں کر سکے. اس کی جو 2 جلدیں ان کی لکھی ہوئی ہیں, جبکہ باقی کا حصہ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا تھا. یہ امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. خیر, ڈاکٹر انور صدیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حالی شبلی نے سوانح نگاری کا جو بلند معیار قائم کیا اسے محدود دے چندہ دبا ہی آگے بڑھا سکے. یہ کیا محدود چندہ دبا ہی آگے بڑھا سکے. چنانچہ سوانح نگاری کا فن اب ایک مجدد کے انظار میں ہے جو اس کے ارتقاء کو مزید منور کر سکے. اردو کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور سدید. تو ان کی سوانح عمری بہت کام ہی معروف, مطلب کہ آپ اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کے بعد موتی لوگوں نے سوانح عمری لکھی تو تھی, لیکن وہ زیادہ معروف نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ان میں جن کی معروف نہیں تھی ان میں نام ہے سخاوت مرزا ہے, محمد ابرار حسن ہیں, ٹھیک ہے, معین الدین ندوی محمد امین زبیری ہیں یا ڈاکٹر وحید قریشی کا نام اس سے لیا جاتا ہے. تنویر علوی کا نام لیا جاتا ہے. اور ان کا جو ہے ادبی مرتب نہیں تھا. تو رشید احمد خان کے خاکے گنج ہرائے گراں مایا مولوی عبدالحق کے چند اثر چراغ حسن حسد نے بھی خاکے لکھے. اس طرح عبدالمجید کے سالک نے خاکے لکھے. شوکت تھانوی کے خاکے ہمارے سامنے آتے ہیں. چغتائی یا منٹو نے بھی خاکے لکھے. شاہد احمد علوی کی گنجینہ گور اس کے حوالے سے خاصی مشہور ہے. شاہد احمد علوی کی گنجینہ گور یہ ایم سی کو ذاتا ہوتا ہے. کس نے لکھی تھی؟ شاہد احمد دہلوی نے. سوانح عمری شبلی اور حالی کے بعد اس معیار کی بہرحال آج تک ہمارے سامنے نہیں, یعنی سوانح عمری میں شبلی اور حالی کا زیادہ جو ہے وہ مشہور تھے. خیر, آج کا لیکچر ہمارا آج پر جہاں پر ختم ہوا. پلیز آپ لوگ جو ہے وہ لیکچر کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے, آپ لوگ کو اچھے سے پیپر کروائے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. باقی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.